آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے 2033 تک کی پلاننگ کی ہوئی ہے. کیا 2033 میں کے پی کے میں جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد سے نکلنے کی نوبت کیوں آئی؟ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، اس سے جماعت اسلامی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فہیم پٹیل، اور آج ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اور کے پی میں سابق سینئر وزیر عنایت اللہ خان صاحب موجود ہیں. عنایت اللہ خان صاحب، آپ کی آمد کا اور وقت دینے کا بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. بھائی میں اللہ کا احسان ہے. کیسے؟ اچھا عنایت اللہ خان صاحب، آپ کا تعلق چونکہ کے پی کے سے ہے تو ہم آج وہیں کی بات کریں گے آپ سے. ایک وقت تھا کہ جب یہ تصور تھا اور یہ بات حقیقت بھی تھی کہ جماعت اسلامی وہاں کی ایک مضبوط آواز ہے، ووٹوں کے اعتبار سے بھی اور دیگر اعتبار سے بھی. لیکن 2018 میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا آپ کو. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ 2018 کے الیکشن میں ہمیں بہت بڑا دھچکا، بالکل درست کہتے ہیں، لگا. اس کی بہت بڑی وجہ تو یہ تھی کہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ آزاد و فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا، اور اس میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ انوالومنٹ تھی، اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کے پی کے اندر اسپیشلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کرش کیا گیا. اور جماعت اسلامی زیادہ ولنریبل اس لیے تھی کہ جماعت اسلامی کی جو پاکٹس ہیں جہاں سے ہم جیتتے ہیں، وہاں ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور لا جو بڑا ڈریکونین لا ہے، اور ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2010-11 میں انٹروڈیوس کی تھی، وہ ان پلیس تھی. مثلا ملاکنڈ ڈویژن کے اندر پوری ملٹری کی پریزنس تھی، وہ موجود تھی، آن گراؤنڈ موجود تھی، وہ لابی انووک تھی. اور کچھ ظاہر ہم ایم ایم اے کے اندر چلے گئی. ایک اس سے پہلے ہماری کولیشن گورنمنٹ رہی پی ٹی آئی کے ساتھ. آخری وقت میں ہم نکلے ایم ایم اے کے اندر چلے گئی. ہم نے مسلم لیگ نون کے خلاف ایک کیمپین چلائی. اس چیز کو ہمارے ورکر نے اور ہمارے ووٹر نے اچھا نہیں لیا. لیکن سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ ایک انجینئرڈ، مینجڈ اور ریگڈ الیکشن تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 پہلو تھے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہوا. ظاہر ہے ایک ملٹری کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایم ایم اے کے حوالے سے بات کی، پی ٹی آئی کے آپ نے کہا اتحاد سے نکل گئے. آج ویسے تو بہت وقت ہو گیا ہے، لیکن آپ پھر ہمیں بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی، آپ وہ سفر آپ کو طویل کیوں نہیں ہوا؟ لیکن میں ایک بات تو بتاتا چلوں. جی میں وہ بھول گیا. 2018 کے اندر جو ووٹوں کا تناسب ہے اس سے جماعت اسلامی پہلے بھی 4-5 بڑے جماعتوں کے اندر تھی. 2018 میں ہم 5 بڑی جماعتوں کے اندر ہیں. 2022 میں پھر بلدیاتی الیکشن ہوا، اس میں بھی ہم ٹاپ 5 بڑے جماعتوں کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد سے نکلنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیوں آپ نے سفر کو لمبا نہیں کیا؟ لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ایکویشن نہیں بن پا رہی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. اور کوشش ویسے ہوئی تھی، لیکن ایک تو پی ٹی آئی جو تھی وہ بہت ہوا میں پرواز کر رہی تھی، بہت اوپر اڑ رہی تھی. اور پھر ہماری پارٹی کے اندر سے پریشر تھا کہ ہم جو 2002 میں ایک ریلیجس پولیٹیکل الائنس کے اندر چلے گئے تھے، وہ چونکہ ہمارا ایک آئیڈیالوجیکل ریکوائرمنٹ تھی، اور ہماری رینکس کے اندر ایک مذہبی جماعتوں کے اتحاد کی ایک تڑپ پہلے سے موجود تھی. وہ ظاہر 2008 کے بائیکاٹ اور 2013 میں وہ تشنہ طلب رہی، تو وہ ایلیمنٹس ایکٹیو تھے پارٹی کے اندر، اور ظاہر ہے وہ ریلیجس پارٹیز کے الائنس ہی کے اندر ہم چلے گئے. تو ایک تو دوسری وجہ یہ تھی. اور پہلی میں نے بتا دی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ایکویشن سمہاو اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے جو سرویز آ رہے تھے، پی ٹی آئی کے سامنے جو سرویز آ رہے تھے، ان سرویز کے اندر ہماری پاکٹس کے اندر ہم پی ٹی آئی کے کمپیٹیٹر تھے. یعنی کوئی 18-20 ایسی سیٹیں صوبائی اسمبلی کے آئیڈینٹیفائی ہوئے، میپ ہوئی ہیں، جس میں ہم 2 پہ رنر اپ ہیں، 2 پہ ونر ہیں، باقی پہ رنر اپ ہے. اس طرح کوئی 7-8-9 ایسی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جس میں سے ایک پہ ہم ونر ہیں، باقی پہ ہم رنر اپ ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ کچھ پارٹی میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے کہا کہ ریلیجیس ایلیمنٹس کے ساتھ آپ نے جانا چاہیے، تو وہ اب پارٹی کے اندر ایلیمنٹس کی میں بات نہیں کریں. پارٹی کے اندر ایک اوپینین موجود تھی، اور ظاہر ہے وہ مرکزی شورا اور صوبائی شورا کے اندر وہ جو مطلب اوپینین کنکلوڈ ہوئی، جس پہ مطلب شرح صدر ہو گیا، اس کی طرف ہم چلے گئے. وہ اوپینین اب بھی موجود ہے ایم ایم اے کے ساتھ جانے کا، یا وہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے 2018 کے بعد تو ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے. میرا خیال ہے 2018 الیکشن
جماعت اسلامی کی تاریخ میں ایک واٹر شیڈ ہے، جماعت اسلامی کی تاریخ کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن کے بعد بہت بڑی ایکسرسائز کی، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی نے 2 کمیٹیاں بنائیں. ایک کمیٹی 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہمیں سیاسی طور پہ ناکامی ملی اس کا تجزیہ کے لیے تھی، اس کے تجزیہ کے لیے تھی. ٹھیک ہے. دوسری کمیشن جو تھی وہ فیوچر روڈ میپ کے لیے تھی. اور جماعت اسلامی نے 2018 کے بعد پرماننٹلی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ تاریخ میں 2 الیکشنز ہم نے اپنے جھنڈے اور اپنے نشان بھی کیے، وہ ایک 1970 والا، دوسرا 2013 والا. تو ہم کبھی بھی کنسسٹنٹلی اپنے جھنڈے اور اپنے نشان پہ نہیں رہے. کبھی بھی پوری پاکستان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو آپشن کے طور پہ پیش نہیں کیا. اس لیے ہماری پارٹی کی گروتھ نہیں ہو سکی، ہماری اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ نہیں ہو سکی، ہماری پبلک کے اندر جو پارٹی کی پہچان ہے، جو تعارف ہے، وہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے ہم سیٹیں جیتنے کے بجائے پوری پاکستان کے اندر اپنے ووٹ بینک کو بڑھائی اور ہماری پارٹی کی گروتھ پہ فوکس کرے، اور ہر جگہ کینڈیڈیٹ اتارے، اپنے آپ کو الٹرنیٹ کے طور پہ اتارے. دوسرا جو اس میں فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم 2033 تک ہم نے اہداف رکھے ہیں، مائل سٹونز اور ٹائم لائنز رکھے ہیں، اور ایک ڈیٹیل اسٹریٹجی پیپر لکھا ہے، اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اور اس میں ووٹ کا بھی ٹارگیٹ 2023 کا بھی ہے، 2028 کا بھی ہے، 2033 کا بھی ہے، سیٹوں کا بھی ٹارگیٹ ہے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ جماعت اسلامی کمپلیٹلی کسی بھی کنفیوژن سے نکل گئی ہے. یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں تو 2018 سے 23 تک جماعت اسلامی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جن کی ویژن کے اندر کلیئرٹی ہے، جو کنسسٹنٹ ہے. تو میں کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا وہ اس پالیسی کے نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی مخالفت کی، ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یعنی اس وقت مسلم لیگ نون زیر اطاعت تھی، لیکن نواز شریف کے آرڈر پہ باجوہ کے ایکسٹینشن کو انہوں نے سپورٹ کر دیا. کشمیر کے اوپر بات آئی کہ ملٹری نے آل پارٹیز کانفرنسز بلائیں، گلگت بلتستان کو ضم کرنا چاہتے. جماعت اسلامی واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے میٹنگ کے اندر اور میٹنگ کے باہر یہ بات کہی کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو 5 اگست کا اقدام ہے اس کو ری انفورس کرتا ہے. اور جب فیٹ اپ کی بات آئی، اسٹیٹ بینک کے قوانین کے اندر ترامیم کی بات آئی، تو جماعت اسلامی نے کل کے اس کے باقی پولیٹیکل پارٹیز ایمبیولنٹ تھے، کنفیوز تھے. تو اس میں انہوں نے جماعت اسلامی جب پی ڈی ایم بن رہی تھی، اور پی ڈی ایم پیپلز مل کے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مل کے، اب تو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایک ہی ہے، اس وقت ایک جگہ پہ نہیں تھی. وہ جب عمران خان کی حکومت کو گرا رہے تھے تو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں نے سراج الحق صاحب سے ملاقات کی. لیکن جماعت اسلامی نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ اس حکومت کو ہٹا کے آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائیں گے، آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، کوئی فیوچر ڈائریکشن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی کنسسٹنٹ رہی ہے اپنے موقف کے حوالے سے بھی کہ بھئی یہ جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہیں، ان دونوں کے پاس اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں موجود، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں موجود، یہ کوئی اسلامی شریعت کا ایجنڈا نہیں رکھتے ہیں، یہ کوئی اکنامک ریوائول اور ریکوری کا ایجنڈا نہیں رکھتے ہیں، یہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں کر سکتے ہیں، یہ سلوشن نہیں دے سکتے ہیں، پازیٹیو ایجنڈا نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کو ہٹا کے دوسری پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کو لانا، اس سے ملک کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عدم استحکام ہوگا. اور جماعت اسلامی کا وہ پریس کانفرنس اگر سراج الحق صاحب کا دیکھ لے، اور جب اکٹھے شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی تو ایگزیکٹلی اس قسم کی بات انہوں نے کی تھی. شاید وہ مہمان تھے، بہت زیادہ مطلب کھل کے کچھ الفاظ نہیں کہے ہوں گے، لیکن بات کا بنیادی کرکس یہی تھا. اور آج جب ہم ان ہائنڈ سائڈ دیکھتے ہیں تو جماعت اسلامی کی وہ بات بالکل درست نظر آ رہی ہے. تو جماعت اسلامی نے ایک درست سمت میں قدم اٹھائے. پھر جماعت اسلامی کو موقع ملا ہے کہ فلڈ کے دوران، جو کووڈ کے دوران، پھر ترکی کا زلزلہ آیا، اس میں ہمارے جو سوشل سروسز کا نیٹ ورک ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے اور مبنی برحق موقف ہم اختیار کیا ہے. یعنی مطلب وہ جو بھی موقع آیا ہو، جو بھی مرحلہ آیا ہو، ہم نے کل کے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. لیکن آپ نے بہت ساری خدمتوں کا ذکر کیا کہ آپ نے کووڈ میں کیا، سیلاب میں کیا. کیا پبلک یہ جانتی نہیں ہے، یا پبلک کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یا آپ صحیح طرح پہنچا نہیں پاتے؟ یہ ساری چیزیں ووٹ میں کنورٹ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آپ کا انالیسس کیا ہے اس پہ؟ یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے ہمارے ایک فنکشن کے اندر کہا تھا کہ آپ کو جو لوگ لائک کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں،
اور آپ کو اکنالج کرتے ہیں. تو یہ اس نے بڑے اچھے جملے کہے تھے کہ یہ آپ الیکٹیبلٹی میں کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا جو موجودہ جمہوری نظام ہے اب وہ بہت فلاڈ ہے. ہمارا الیکشن کا جو نظام ہے وہ بہت فلاڈ ہے اور اس میں سرمایہ داروں وڈیروں اور لوٹوں کے لیے بہت بڑی گنجائش اور سپیس موجود ہے اور اس میں ووٹر جو ہے آزاد نہیں ہے. ووٹر کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ایک انجینئرنگ ہوتی ہے ہماری ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ادارے ہیں وہ ان کی ایک انٹرونشن ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کا وہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پراپرلی مارکیٹ میں نہیں کر سکے ہیں اور جو ہماری اسٹرینتھس ہیں اس طرح کی ماڈرن مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی ہے تو ہم وہ پروفیشنل لائنس پہ بھی نہیں چلا سکے ہیں. اس مرتبہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایگریسیولی اپنی اسٹرینتھس کی مارکیٹنگ کریں اور پروفیشنل لائنس پہ کریں اور پروفیشنل لوگوں کی خدمات ہائر کریں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا دیں. ظاہر ہے لوگوں تک پولیٹیکل کمیونیکیشن کی ایک افیکٹو اسٹریٹجی جو ہے اس کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی ہم یعنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے 2033 تک کی پلاننگ کی ہوئی ہے. کیا 2033 میں کے پی کے میں جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے؟ دیکھیے ہم جو پلان کر رہے ہیں ہم نے تو ایک روڈ میپ کے پی کے اندر دیا ہوا ہے. پچھلے دنوں ہم نے نشتر حال میں ایک بہت بڑا کنونشن کیا. ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر کمپریہنسو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی دی ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کو اقتصادی طور پہ مضبوط بنانے کی اسٹریٹجی دی ہے. ہم نے خود انحصاری کی ایک اسٹریٹجی دی ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن، لوکل گورنمنٹ، انرجی اینڈ پاور، ایگریکلچر، ایگریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، مطلب ہر سیکٹر کے اندر ہم نے ایک پالیسی دی ہوئی ہے، پازیٹیو ایجنڈا دیا ہوا ہے اور ہم نے اس نیت سے دیا ہوا ہے کہ آئندہ 3-4 مہینے ہم ایک طاقتور کیمپین اٹھائیں گے اور ہم اس الیکشن کے اندر اپنے آپ کو ایک الٹرنیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. یہ کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہے اور وہ انتہائی کرپٹ حکومت ہے. آپ کی بات کٹ رہی ہے، مجھے یاد آیا کہ کل اے این پی نے بھی ملاقات کی ہے وزیر اعظم سے اور کچھ شکایتیں لگائی ہیں. مسئلہ کیا ہے وہاں پہ جو کیئر ٹیکر؟ میں اسی کو آگے بڑھا رہا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے. یہ جے یو آئی کی اور پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی اور کسی حد تک اے این پی کی، ان کی حکومت ہے. ان تمام بڑے پارٹیوں کی حکومت ہے اور یہ ان کی یا بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے کہ پی ٹی آئی زیر عتاب ہے اور وہ کسی اور کے نشانے پہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھی میں ڈالی ہوئی ہیں اور دونوں انگلیاں گھی میں ڈالی ہوئی ہیں اور یہ بڑی پیمانے پہ کرپشن کر رہے ہیں. اور ایک مطلب جے یو آئی تو فار آل پریکٹیکل پرپزز خیبر پختونخوا کا اس وقت اپنے آپ کو مالک سمجھتی ہے. یعنی چیف منسٹر جو ہے وہ ایک کٹھ پتلی کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور گورنر جو ہے پہلی مرتبہ جو گورنر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. گورنر از ناٹ اے گورنمنٹ، اس کے ساتھ کوئی ایگزیکٹو پاورز نہیں ہے لیکن ساری میٹنگز جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی ہیں. کل وزیر اعلیٰ کو گورنر ہاؤس بلا لیا گیا، چیف سیکرٹری کو بلا لیا گیا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بلایا، پوری ٹیم کو بلایا اور وہاں میٹنگز کرتے ہیں. ظاہر یہ چیز جو ہے یہ ایک کیئر ٹیکر حکومت کا کام نہیں ہے. یعنی ہم الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ذمہ داری یاد دلانا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے چند دنوں پہلے ایک نوٹیفیکیشن کی ہے. ایک تو بڑے پیمانے پہ ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہے، باقی جو ڈسٹرکٹ کے اندر ایگزیکٹو آفیسرز ان کے ٹرانسفرز ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوری چھپے اپوائنٹمنٹس بھی ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا انہوں نے الیکشن کمیشن نے اجازت نامہ دیا ہے کہ آپ نئی اسکیمیں بھی لانچ کر سکتے ہیں. حالانکہ الیکشن ایک 2017 کے اندر کیئر ٹیکر کا مینڈیٹ صرف ڈے ٹو ڈے بزنس ہے، وہ کوئی نئی پروجیکٹ نہیں لانچ کر سکتے، کوئی نیا پالیسی ڈیسیجن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن سے شکایت کر رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان آپ کے پرانے اتحادی ہیں، کبھی ان سے بات نہیں کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے پرانے اتحادی ہیں لیکن آج ہم ان کی اپوزیشن ہے، ہم کیوں ان سے بات کریں؟ ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن پرانے اتحادی کے طور پہ، لیکن اس کی جو غلطیاں ہے، ان کی پارٹی کی جو غلطیاں ہیں، ان کی حکومت کی جو غلطیاں ہیں، وہ ہماری دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ملکی حالات بدل رہے ہیں. ظاہر ہے 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھی کہ پوری سیاسی صورتحال اس وقت جو ہے نا بدل رہی ہے. عمران خان ان کی پارٹی زیر عتاب ہے
اور ظاہر ہے کچھ حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ اگلا انتخابات نہ لڑ سکیں. ایسی صورت میں کے پی کے میں ان کا جو ووٹ بینک ہے, جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, اس سے جماعت اسلامی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے ان کی سیکنڈ پرائیورٹی بہت سے سرویز کے اندر وہ جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کسی زمانے میں ان کا ایک ایکویشن اور کولیشن بھی رہا ہے. گو کہ ہمارا ایک بہت مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں. مثلا جہاں ہم جیتتے ہیں, جہاں ہم الیکشن جیتتے ہیں یا رنر اپ آتے ہیں, ان حلقوں کے اندر ہمارا کمپیٹیٹر جو ہے وہ میجورٹی میں پی ٹی آئی ہیں. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی دشمنی پیک پہ ہے, اور ظاہر ہم ہر حالت کے اندر مبنی بر حق بات کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا کسی جگہ وننگ پوزیشن نہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹر ہماری طرف آئے گا. کل بھی ہم نے ایک خبر لیا اور اس میں بھی ظاہر ذرائع نے ہمیں یہی بتایا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کو بائیکاٹ کی نوبت آتی ہے تو وہ اپنے ووٹرز کو ہم خیال جماعت کی طرف منتقل کریں گے. اور ظاہر کس نے کہا ہے یہ؟ ہم نے کل ایک خبر لی بی نیوز میں, اور اس میں ذرائع نے ہمارے بتایا کہ عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر انتخابات میں بائیکاٹ کی نوبت آتی ہے تو وہ بائیکاٹ تو کریں گے, لیکن اپنے ووٹر سے کہیں گے کہ وہ ہم خیال جماعت کی طرف جائیں. اور وہ ظاہر ہے اس میں جماعت اسلامی کا نام سب سے اوپر ہے. تو آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ معاملہ بن سکتا ہے؟ یہ دیکھیں ہم تو کانشیسلی پی ٹی آئی کے ووٹر کو کیپچر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہماری پالیسیز, ہمارا جو اپروچ ہے وہ یعنی ہم پی ٹی آئی کی بھی غلط کاموں کی مذمت کرتے ہیں, اور حکومت کی بھی جو اونچے ہتھ کرنے ہیں اور غلط کام ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں. مثلا ہمارے عبداللہ اکبر چترالی صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کر کے کہا کہ بھائی 9 مئی کو جو ہوا وہ قابل مذمت ہے, انہوں نے غلطی کی ہے, ملٹری انسٹالیشن سے جو حملے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پکڑ لے, ان کو سزائیں دے دے, یہ بالکل درست ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی آگ کے غریب کارکن کے گھر پہ چھاپے مارنا اور ان کے فیملیز کو ہراس کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خیر ہے, ہم بھی بات کرتے رہے, اور یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک دینی سیاسی جماعت کے ناطے اور ایک سویلین ایک ایسے سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پارلیمانی نظام ہے, جہاں سول رائٹس کی بات کرنی چاہیے, ہیومن رائٹس کی بات کرنی چاہیے, اس کے اندر ہم یہ بات اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم مبنی بر حق بات کریں, ہم کسی ایکسٹریم پہ نہ چلیں. اگر پی ٹی آئی نے وینڈلزم کی ہے, پی ٹی آئی نے لوٹ مار کی ہے 9 مئی کو, اور اس کے کارکنوں نے کی ہے, اس میں وہ ملوث ہے, تو اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے, ہم بالکل کلیئر ہے اس میں. لیکن اس کے آڑ میں پی ٹی آئی کی غریب معصوم کارکنوں کے اوپر مطلب کریک ڈاؤن وغیرہ ہے, ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں, یار یہ زیادتی ہیں. تو ظاہر ہے اس بنیاد پہ اگر ہم اس کا ووٹر ہماری طرف آتا ہے تو وہ ہماری بھی کانشیس ایفرٹ نہیں ہے, ہم اپنا ایک مبنی برحق اپروچ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئی ہے. لوٹ مار سے یاد آیا کہ تحریک انصاف نے 2 ٹینیور گزارے وہاں جو قرض کی صورتحال تھی وہ 8-9 ارب تھے, اب وہ شاید 1000 ارب سے اوپر چلی گئی ہے. اسی دوران بی آر ٹی بھی ہوئی ہے, بی آر ٹی میں تو شاید آپ بھی اتحادی تھے. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, بی آر ٹی میں آپ کا کردار, آپ کی سوجھ بوجھ کیا, اور یہ جو قرض والا معاملہ ہے کیونکہ ظاہر سراج الحق بھی وزیر خزانہ رہے, تو اس میں ان کا کردار, ان کی آپ کی انوالومنٹ یا کیا ہے, یہ ذرا کلیئر کیجیے ذرا اس پورے معاملے کو. دیکھیے اس میں جو بیرونی قرض ہے اس کے لیے حکومت کی اپنے مطلب ایک لا بھی موجود ہے, فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اور ظاہر جب آپ بیرونی قرضہ لیتے ہیں تو صوبوں کا اپنا پھر ایک مینڈیٹ ہے, اور اس میں اپنی ایک لمٹ ہے صوبوں کی. سراج الحق صاحب جب منسٹر تھے, فل پلیجڈ منسٹر تھے, دوسری مرتبہ تو انہوں نے دوسری تیسرے سال استعفیٰ دیا تھا 2002 سے 2007 اینڈ تک. تو سراج الحق صاحب نے ارلی ریٹائرمنٹ کر کے, ایکسپینسو لونز کی ارلی ریٹائرمنٹ کر کے 16-17 ارب روپے خیبر پختونخوا کے لیے بچائے تھے. اور جب وہ جا رہے تھے تو آلموسٹ قرضہ 0 تک پہنچ چکا تھا, یعنی 8 ارب تھا, جو بالکل مطلب نیگلیجبل اماؤنٹ ہے. اس کے بعد اگلے حکومت نے بھی قرضے لیے, اس سے اگلے والی حکومت جو پی ٹی آئی جے کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے بھی قرضے لیے, لیکن ظاہر قرضوں کا والیوم اتنا بڑا نہیں تھا, اور وہ 150 سے اوپر نہیں گیا تھا, چونکہ اس دوران میں روپے کی ڈیویلویشن بھی ہوئی تھی تو وہ مینیجبل تھا. لیکن یہ جو 2018 سے 23 تک کا پیریڈ ہے اس میں بڑے زیادہ قرضے لیے گئی. ویسے پی ٹی آئی والوں کا تو کلیم ہے کہ یہ 351 یا 356 بلین کے اراؤنڈ ہے, لیکن وہ غلط اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 سالوں کے دوران ڈیٹ بلیٹن ایشو کیا, اور ڈیٹ بلیٹن کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. ان کا جو آخری ڈیٹ بلیٹن آیا تھا
اس میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ کوئی 351 یا 356 بلین ان کے جو پرانے قرضے ہیں وہ ہیں، اور 371 یا 360 کے اوپر جو ہے یہ ان کی پائپ لائن میں ہے. تو کل ملا کے یہ 800-900 ارب. اگلے پھر انہوں نے مطلب جو اس سے اگلے والے سال قرضے لیے ہے، ظاہر ہے اس کا ڈیٹ بلیٹن شائع نہیں ہو سکا ہے. یہ حکومت اگر اس کو شائع کرتی ہے تو ٹرو پکچر سامنے آ جائے گی. تو اس لیے پی ٹی آئی نے اس صوبے کے اوپر قرضہ چڑھایا ہے. اور بدقسمت یہ ہے کہ جس سیکٹر کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر قرضہ لینا چاہیے تھا اس میں پی ٹی آئی نے قرضہ نہیں لیا ہے. دیکھیے ہائیڈل پاور جنریشن جو ہے اور اس طرح ایگریکلچر اور اریگیشن کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے اس کا پے بیک بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر انہوں نے پیسہ نہیں لیا ہے، قرضہ نہیں لیا ہے. وہ اپنا جلدی اپنا قرضہ اتار سکتا ہے. انہوں نے بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے قرضہ لیا. آپ نے بی آر ٹی کا ذکر کیا. اب دیکھیں بی آر ٹی جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنتی تو بہتر ہوتی. بی آر ٹی کے لیے اتنا بڑا قرضہ لیا گیا ہے. اور دیکھیں بی آر ٹی کے دوران یہ بات آپ کے درست ہے کہ اس وقت میں منسٹر تھا لوکل گورنمنٹ کا، لیکن یہ پروجیکٹ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے اسی وجہ سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پارک کیا ہوا تھا. یہ لوکل گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے. اچھا اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے جو انیشیل فیزیبلٹی بنی تھی، میں خود بی آر ٹی کے حق میں تھا، لیکن وہ کیسی بی آر ٹی تھی جس کے حق میں تھا؟ جو کرنٹ الائنمنٹ ہے میں اس کے حق میں اس لیے نہیں تھا کہ اس کی بیوٹیفیکیشن اور اپ لفٹ پہ میرے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ نے پیسے خرچ کیے تھے. دیکھیں مین جی ٹی روڈ پہ ہم نے فیز 3 کے اوپر ایک 3 لیول کا فلائی اوور بنا دیا ہے. اور اس طرح ہم نے جو مفتی محمود فلائی اوور ہے اس کو کمپلیٹ کیا. ہم نے رنگ روڈ کے مسنگ لنکس میں نام پہ کوئی 4 فلائی اوورز بنا دیے، روڈ بنا دیا. اور مین روڈ پہ ہم نے مطلب ٹریفک کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ یو ٹرنز بنائے، ایلیویٹڈ یو ٹرنز کا منصوبہ بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور فلائی اوور اس میں پلان تھے. اور بڑی بات ہم نے یہ کہ سافٹ ڈیولپمنٹ کر کے لوگ پشاور کو بہت خوبصورت بنا دیا. کوئی 90 کروڑ روپے ہم نے مین جی ٹی روڈ جو آرٹری ہے اس پہ بیوٹیفیکیشن پہ لگائے تھے. تو ذرا ہمارا دل جو ہے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس ڈیولپمنٹ کو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. یعنی جو بی آر ٹی کی انیشل الائنمنٹ تھی وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ تھی. ریلوے ٹریک کے ساتھ کافی زمین موجود تھی. وہ ایک وائبل پروجیکٹ تھا، اس پہ زیادہ خرچہ بھی نہیں آ رہا تھا. اور اس پہ حکومت وہ ایک ایسی پروجیکٹ تھی جو مین آرٹری ہے وہ بلاک بھی نہیں ہوتا اور ٹریفک کے الٹرنیٹ روٹس بھی اویلیبل ہوتے. لیکن چونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے ریلوے ڈپارٹمنٹ نے ان کو این او سی نہیں دی تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کک بیکس کے لیے یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بی آر ٹی جو ہے اس کو لانچ کر دیا. عمران خان جب بھی نواز شریف کی طرف سے یہ پنجاب میں لاہور میں یا ملتان میں جو میٹرو بس شروع کی اس کو جنگلہ بس کے نام سے پکارا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہی عمران خان سب سے بڑے وکیل بن گئے کہ اس کو بننا چاہیے. آپ نے کبھی ایز اے اتحادی سوال پوچھا تھا یار یہ آپ کی سوچ میں فرق کیسے آیا؟ دیکھیے میں یہ بات پہلی جرگہ پروگرام میں کہہ چکا تھا. اس پہ ہمارے فارمر چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب بہت برا مان گئی تھی. اس نے مجھے کال کر دیا کہ ہم تو ایک ٹیم کے اندر تھے اور آپ نے بڑی زیادتی کی. ایسی بات کہ میں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کا ایک موقف تھا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا میں آپ کے اس فیصلے کا حصہ نہیں تھا. اچھا انٹرسٹنگلی میں نے جب یہ بات کی تو وہ بریکنگ نیوز بنی. میں نے کہا کہ یہ جو بی آر ٹی ہے یہ کبھی جیو ٹی وی کے پروگرام جرگے میں نے کہا تھا کہ یہ جو بی آر ٹی ہے یہ کبھی کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوا تھا. یہ کیبنٹ کے اندر تبھی لایا گیا کہ جب بی آر ٹی پہ دسمبر میں کام شروع ہو گیا اور کوئی 6 مہینے کے بعد بی آر ٹی کو انہوں نے کیبنٹ کے اندر پریزنٹیشن بی آر ٹی پہ دی. تو میں نے سوال اٹھایا اور ظاہر ہے بعد میں اس کے بعد ہم نے استعفے دیے تو وہ منٹس میرے پاس نہیں پہنچ سکی کہ میں ان منٹس کو کریکٹ کر سکوں. میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ یہ جو بی آر ٹی کے اوپر آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں یہ تو کوئی آپ ایکس پوسٹ فیکٹو سینکشن نہیں لے رہے ہیں. یعنی ایک پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا ہوا ہے اور آپ بعد میں اس کو کیبنٹ کے اندر پیش کر رہے ہیں. ہمارے ایک وزیر صاحب تھے اکبر ایوب صاحب، وہ کمیونیکیشن کے منسٹر تھے. اس نے کہا نہیں منسٹر صاحب یہ اپروو ہوا ہے. میں نے کہا کیسے اپروو ہوا ہے؟ اس نے کہا اے ڈی پی کے اندر یہ اسکیم تھا. اور جس طرح اے ڈی پی اپروو ہوتی ہے نا تو اے ڈی پی کے اندر بہت سی اسکیمیں ہوتی ہیں نا. اے ڈی پی بک کے اندر پراپر مطلب ایک آپ کیس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کی سمری کے طور پر اس کو کیبنٹ کے لیے چیف منسٹر اپروو کرتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوتی ہے. پوری اے ڈی پی کے اندر کوئی ڈیبیٹ تو نہیں ہوتی ہے. وہ بک اس کے لیے کوئی ٹوکن منی رکھ دیتے ہیں، پورا پلان نہیں رکھتے ہیں.
تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے تو کوئی موقع آیا ہی نہیں تھا، ہاں، یعنی میں کسی میٹنگ کے اندر شریک نہیں رہا، کوئی موقع آیا ہی نہیں تھا کہ میں اس پہ بات جس کر میں یہ سکتا بات تھا۔ عنایت اللہ صاحب، آپ چونکہ کے پی کے پہ بہت بات کر دی، لیکن اب ظاہر ہے ملک کی صورتحال مستقل بدل رہی ہے. کل ہم نے ایک اور کنگز پارٹی عنقریب بنتے ہوئے دیکھی. یہ جو بار بار نئے لوگ آتے ہیں، نئے چہرے آتے ہیں، نئی پارٹیاں آتی ہیں، جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ اس کی کس حد تک حمایت کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، یا کل کو اگر یہ منتخب ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کے چلنے کی کیا خواہش آپ اظہار کرتے ہیں؟ یہ اس پہ آپ اپنی پالیسی کیا بیان کریں گے؟ دیکھیے میرا تو اس پہ ایک مستقل اوپینین ہے. ظاہر پارٹی پالیسی کیا بنتی ہیں وہ تو جب الیکشن کا نتیجہ نہیں آیا ہے، اور ہم اپنے لیے پوسٹ الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس میں ہم نے اپنے لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور اسٹریٹجی پیپر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم اتحاد نہیں کریں گے، الیکشن کے بعد اپنی سہولت اور قوم کے مفاد میں ہم کسی وقت جو فیصلہ کریں گے وہ مشاورت سے کریں گے. اس میں ہم نے کوئی وہ نہیں لگایا ہے، فل سٹاپ نہیں لگایا کہ ہم یہاں یا کوئی مطلب ایسی. میں نے 2018-19 میں لندن میں گیا تھا، اور وہ کلپ اویلیبل ہے، اسلام ٹی وی پہ میرا انٹرویو ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھا تھا، میں نے کہا دیکھیے اس کے اندر یہ جو مائیگرنٹ برڈز ہیں یہ اس پوری ملک کا مسئلہ ہے، اور یہ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی آپ اگر وہ کلپ دیکھ لیں، یعنی اس میں بہت زیادہ میں نے پیشن گوئی کی تھی نا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے 1998 میں یہ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، پھر جب مشرف دور آیا تو 2002 میں مسلم لیگ خواب کے اندر چلے گئی، پھر 2008 میں اس میں سے کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئی، 2013 میں دوبارہ نون کے اندر چلے گئی، 2018 میں یہ پی ٹی آئی کے اندر چلے گئی، اور میں نے کہا اس اگلے الیکشن کے اندر یہ شاید کسی اور جگہ ہوں گے. تو میرا کنکلوژن یہ تھا، اور اب بھی میرا کنکلوژن ہے کہ یہ جو الیکٹیبلز ہے سو کالڈ، اور یہ جو لوگوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی نظام کا اصل مجرم ہے، سیاسی نظام کی تباہی کی اصل مجرم ہے. اور میں سمجھتا ایسا قانون بننا چاہیے کہ جو پارٹی کی لائلٹیز چینج کرتا ہے، جو بار بار پارٹیوں کو چینج کرتا ہے، اور جو مسلسل ہی ان کے موقف کے اندر انکنسسٹنسی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے ان کے حوالے سے لیجسلیشن ہونی چاہیے، ان کو الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا الیکشن لڑے. اور اگر پاکستان کے اندر یہ فیکٹر رہا تو یہ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے اندر مافیاز بھی ہیں، اس کے اندر کارٹیلز ہیں، یہ مختلف بزنس گروپس ہیں، یہ پاکستان کے اندر قیمتوں کو کنٹرول رکھتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے اندر، اکانومی کے اندر ایک اصطلاح ہے، اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. ایلیٹ کیپچر اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ حکومتی وسائل، حکومتی فیصلے جو ہے ایک خاص کلاس کی فائدے کے لیے کرتے ہیں، وہ عوام کے لیے نہیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کیپچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور انہوں نے پاکستان کے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. سچی بات ہے، مجھے تو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنون پولیٹیکل پارٹیز ہے اور جو سالہ سال سے موجود ہیں، جس کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی، وہ پارٹی اگر آگے چلے اور ان معاملات کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرے، تو یہ پاکستان اس صورتحال سے نکل سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اپنے مفادات کے اندر، مفادات کے چکر میں ہے. اس اہم ترین بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم آپ کے لیے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو جماعت اسلامی کی پرفارمنس ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کا مستقبل فیوچر ہے، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی. امید ہے آپ کو یہ ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.